کالجز ایسوسیشن اور ریجنل پریزیڈنٹ ادا مسعود شاہ، جنرل سیکریٹری پوری آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن اینڈ کالجز عالم شیر صاحب، کراچی سے آئے ہوئے تمام معزز مہمان، حیدرآباد سے، پوری سندھ سے، خیرپور سے، سکھر سے، دادو، سیتا، جہاں جہاں سے آج آئے ہیں، ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کے معتبر افسران، ریجنل ڈائریکٹر، میری بہن میڈم نصرت سہتو صاحبہ اور اس حال میں موجود تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے آج میں اس تقریب جو کارپورل پنشمنٹ پہ منعقد کی گئی ہے اس پہ مسعود شاہ کو، جو اس کا روح رواں ہے اور دادو میں اس نے خون چوس لیا ہے، ہمارے ممتاز کمرانی صاحب اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا گزشتہ 15 دن سے، اور ساتھ ساتھ ادا انور بھٹی کا گاہے بگاہے کہ پروگرام کس طرح ڈسپلن سے چلانا ہے، کیسے کرنا ہے، میں اس کو واقعی ادا انور بھٹی کی جو گائیڈنس سے، جو واقعی یہ چیئرمین ہے اور یہ چیئرمینوں کا چیئرمین ہے، میں جہاں کنفیوز ہوتی ہوں میں ان کو بلاتی ہوں کہ ادا آپ ادھر آئیں، میں ان سے صلاح لیتی ہوں، مشورہ کرتی ہوں، اور مسعود شاہ نے واقعی بے حد ڈسپلن سے یہ پورا پروگرام ترتیب دیا ہے اور بہت خوب اس نے یہ منعقد کیا ہے آج کے وقت کے مناسبت سے۔ اب سب سے پہلے جو کمپیئرنگ ہے ادا جاوید کی، وہ بے حد ہی متاثر کن ہے، بہت اچھے اشعار، بہت اچھا لہجہ اور بہت ہر کسی کو عزت سے بلانے کا انداز، تو میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گی کہ بہت اچھا صوفی گرامر اسکول کے ایڈمنسٹریٹر نے پورے ہمارے پروگرام کو پریزنٹ کیا ہے۔ سیکنڈلی جو شروعات ہوئی تو بہت اچھی نعت تلاوت کی گئی بچی نے، اور حمد اور نعت جس بچے نے پڑھی ہے وہ بہت کمال کا، اس نے لا الہ الا اللہ سے شروع کیا کہ ردم آ گیا، اور اس کی برکت سے یہ پروگرام بہت اچھا چلتا رہا۔ ساتھ ساتھ پھر جو نیشنل اینتھم کیا صوفی گرامر کے بچوں نے، وہ بہت کمال کا تھا، کیونکہ نارملی تو ہم نیشنل اینتھم خود دیکھتے ہیں، گاتے ہیں، چلاتے ہیں، ورد کرتے ہیں، لیکن ان بچوں نے اپنے جو ہے جسمانی اعضاء سے، اپنے ہاتھوں سے، فیشل ایکسپریشن سے نیشنل اینتھم کو ڈسپلے کیا اور پروو کیا کہ وہ ہمارا حصہ ہے، ہمارا پارٹ ہے اور ہماری طرح ہی نارمل ہے۔ اس کے بعد جو گیلیکسی اسکول ادا ممتاز کمرانی کا ہی ہے، جو ہمارے بہت ہی لاڈلے ڈبیٹر رہے ہیں انگلش ڈپارٹمنٹ کے، اور بہت اچھے ڈاکومنٹری پروگرام کرتے رہے ہیں کاوش کے ٹی این پہ، اور بہت اچھے میزبانی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں ہائی لیول کے پروگرامز کے کراچی میں اور ادھر دادو میں۔ تو اس کی جو بچیوں نے ٹیبلو پیش کیا، مور تھوٹلے، رانا مور تھوٹلے، آپ یقین کریں کہ بہت ہی ردمیٹک تھا، اور ان کے جو اسٹیپس تھے وہ ایسے تھے جسے کسی پروفیشنل نے ان کو پریپیئر کیا ہے، اور ان کی جو ڈریسنگ تھی تو بہت ہی پروگرام اچھا آج کا منعقد ہوا ہے کہ دل خوش ہو گیا ہے۔ اور اس پورے کا جو کریڈٹ ہے، جو ماسٹر ہے، جو گائیڈ ہے، جو مینٹور ہے، وہ ادا انور علی بھٹی ہیں، ادا عالم شیر ہے، ان کی ایسوسیشن بہت تخلیقی کام کراچی میں کرتی رہتی ہے، اور ادھر بھی جو یہ سب آئے ہیں تو یہ بہت ایک خوشائند اقدام ہے آل پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن اور کالجز کا۔ یہاں پہ آپ جب بات کر رہے تھے تو میں تھوڑے سے نوٹس لے رہی تھی کہ ادا بھٹی نے کہا کہ میڈم نے جو ہے وہ لائبریری قائم کی، تو میڈم نے سیتا روڈ پہ ایک پبلک لائبریری اپنے نانا کے نام پہ قائم کی، سید غلام احمد ملہ پبلک لائبریری۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بتاؤں کہ خانپور میں عزیز جوڑے جو صاحب ایم پی اے ہیں، اس کے بابا کے نام پہ بھی میں نے بچوں کے لیے لائبریری قائم کی۔ بتا صرف اس وجہ سے رہی ہوں کہ ان دونوں لائبریریوں کو قائم کرنے میں جو بکس کی مجھے آدھے سے زیادہ مدد فراہم کی ہے
وہ ادا انور علی بھٹی نے کی ہے۔ میں بےحد پریشان تھی کہ مجھے لائبریری کھولنی ہے جہاں پہ وہ الماری ہے، جہاں پہ اور چیزیں ہیں، سولر تھا، لائٹننگ کا پورا انتظام دیکھنا تھا، ٹریز کروانے تھے، پلانٹ، وہاں پہ بکس کے لیے میں بہت پریشان رہی۔ اور گرمی میں، جون جولائی کی گرمی میں کس طریقے سے کنٹینر میں بیٹھ کر پگھلتی تھی میں، اور یہ بھی بیچارہ پگھلتا تھا، وہاں گاڑی لے کے آتا تھا اور ہم بکس چنتے تھے کہ صاف بکس کون سے ہیں اور بیسٹ بکس بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے کون سے ہیں، اور کوئی ایسا خدا نخواستہ بک نہ آ جائے جو پوری دنیا میں قیامت لگا دے اور محنت ہماری جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ پورے پڑھ کے، چن کے، سوچ سمجھ کے بعد ادا انور علی بھٹی اور میں نے محنت کی اور ہم نے یہ کام کیا۔ ساتھ ساتھ سیتا روڈ پہ ایک یتیم بچوں کا کوچنگ سینٹر تھا، ان کو چیئرز چاہیے تھی، تو یہاں اسکول والے جو کرسیاں نکالتے ہیں تو میں نے وہ بھی ادا بھٹی کو بلایا کہ آپ آئیں، جو فرنیچر آپ کا نکلا ہے اس کو ریپیئر مینٹین کرا کے، اور پھر ہم ان کو دیتے ہیں کہ جو فرش پہ بچے بیٹھتے ہیں وہ فرش پہ نہ بیٹھیں اور چیئرز پہ عزت آبرو نفس کے ساتھ بیٹھ کے اور وہ مفت میں تعلیم حاصل کریں۔ تو یہ پورا کریڈٹ ادا انور بھٹی کو جاتا ہے جو میرے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اور دیکھیں، ہم ایک دوسرے سے انسپریشن لیتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اور سیکھنے کا عمل ہمیشہ چلتا ہے۔ جب آج ادا بھٹی نے بات کی کہ بھائی میں بھی اب لکی شاہ صدر میں کمپیوٹر کی لیب کھولوں گا تو میں اس کی ایسے ہی مدد کروں گی، اپنے حصے سے حصہ ملاؤں گی جیسے اس نے میرے ساتھ حصے میں حصہ ملایا، کیونکہ یہ ایسی پروگرام ہے کہ آپ جب مجھے ضرورت تھی آپ آگے آئے، اور جب آپ کو ضرورت ہے تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی کہ تعلیم کے میدان میں کوئی ایجوکیشنسٹ ہوں تو میں کام کروں۔ اور یہ ہم پہ قرض ہے، ہم آپ پہ کوئی احسان نہیں کرتے، نہ اپنی زمین پہ، نہ اپنے بچوں پہ، نہ اسکولز پہ، بھلی وہ پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ ہو، یہ آپ کا ہم پہ قرض ہے۔ اور اس دھرتی سے ہم نے جنم لیا، اس دھرتی سے ہم پروان چڑھے، اس دھرتی نے طاقت دی آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے کی، تو اس کو ہمیں لوٹانا بھی چاہیے، کیونکہ دھرتی ماں ہے اور ماں کو لک آفٹر کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ اور ماں کو ہم تب لک آفٹر اچھا کرتے ہیں جب ہم اچھا سوچتے ہیں، اچھا معاشرے میں کام کرتے ہیں، تب ماں اور باپ جو ہوتے ہیں وہ فخر سے سر اونچا کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو ہم سب کو اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا۔ میں گاڑی میں بیٹھی تھی تو دیکھیں میرے کام کرنے سے میں بے حد آج خوش ہوں اور مطمئن ہوں کہ میڈم نصرت سے تو بیٹھی تھی تو اس نے کہا آپ نے جس طرح دادو میں آج انگلش لینگویج لیب قائم کی ہے اور اس کا افتتاح کیا ہے، تو میں امریکہ گئی IBLP ایکسچینج پروگرام میں، تو میرا ایکسنٹ پور تھا، میں انگلش تو بول رہی تھی فلوئنسی کے ساتھ، لیکن میں ایکسنٹ میں مار کھا رہی تھی، گروپ میں سب سے زیادہ ایکٹیو تھی، پارٹیسپیٹ سب سے زیادہ کرتی تھی، اور آج بھی وہ لوگ مجھے یاد کرتے ہیں اور مجھے بہت عزت دیتے ہیں۔ لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ میرے اندر کمی ہے، کہ میری پروننسیشن صحیح نہیں ہے۔ میں گورنمنٹ اسکول سے پڑھی ہوں، لیکن ہمارے اساتذہ اس وقت کے بھی جو تھے وہ کمال کے اور اعلیٰ پائے کے تھے، کیونکہ وہ ڈیڈیکیٹو اور کینڈیڈ تھے، ان لوگوں نے ہمیں اچھا پڑھایا، تبھی ہم USA میں جا کر ہارورڈ اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ڈبیٹس کر کے آئے ہیں۔ لیکن ایکسنٹ کی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں دادو سے تعلق رکھتی ہوں، اور خاص طور پہ مجھے لڑکیوں کو انگلش لینگویج لیب بنا کے دینی چاہیے تاکہ وہ سنے تو اچھا بولے اور ان کی پروننسیشن صحیح ہو۔ تو میڈم نصرت گاڑی میں بیٹھی تو اس نے کہا کہ میں بھی اب چاہتی ہوں کہ میں نوشہروں میں اسی طرح لائبریری قائم کروں جہاں بچوں کے لیے کچھ کروں جس طرح کہ آپ نے کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس سے بڑی کوئی میری ریوارڈ ہو سکتی ہے کہ اگر یہ اپنے گاؤں میں کرے، ادا بھٹی جو ہے وہ لکی شاہ صدر میں کرے، تو اس سے بڑی کوئی فخر کی بات ہے کہ ماں کے بیٹے بیٹیاں کھڑے ہو گئے ہیں، جوائنٹس ہینڈس کیے ہیں کہ ہمیں ترقی کرنی ہے اور تو اب دوسروں کے لیے سوچنا ہے۔
जब आप स्टेब्लिश हो जाएं तो फिर आप फौरन खामोश न बैठें, फिर दूसरों के लिए काम करना शुरू करें कि अब हमें ज़रूरत नहीं, अब दूसरों का हम पे कर्ज है। इसी तरह अदा आलम शेर की तरफ आऊँ, बकार सकरी तो नबी हुई। इसी तरह अदा आलम शेर की तरफ मैं आऊँ कि उसने बात की कि मैडम कराची से आई हैं, हम उसके मशहूर हैं, ममनू हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि आपकी मैं बेहद मशहूर और ममनू हूँ। मैंने यहाँ आकर कारनामा सरअंजाम नहीं दिया, क्योंकि मैं तो हूँ ही दादू की, मैं तो हूँ ही यहाँ की, ये तो मेरा गांव है, मेरा शहर है। लेकिन आप लोगों का कराची से इधर आना ये अगेन अदा भट्टी का अदा कमाल है, अनवर भट्टी का, क्योंकि ये दो सकाफतों का मिलाप करवा रहे हैं, दो ज़बानों का मिलाप करा रहे हैं। जो दूर रहने से फासले आते हैं कि उर्दू स्पीकिंग सोचते हैं कि पता नहीं सिंधी कैसे होते हैं, क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, वो हमसे कमतर है, जहाँ हम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, ये फीलिंग्स होती हैं। तो जब आप हमसे मिलते हैं, हम आपसे मिलते हैं, हम एक दूसरे के करीब आते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, साथ मिलकर समझते हैं, तो मोहब्बत और अमन और भाईचारे की एक फिजा कायम होती है। तो ये बहुत बड़ा कमाल है भट्टी का कि वो कराची से लोगों को यहाँ लाता है और यहाँ के बच्चों को वहाँ के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कराता है कि वो बच्चे जो कराची रोशनियों का शहर कहलाता है, उसको देखें, उससे सीखें कि जिंदगी कितनी तेज है। और आप हमसे ये सीखते हैं कि कितनी पीसफुल सिंधी कौम है और ये कितने सिंधी पीसफुल तरीके से रह रहे हैं। आज आप आए होंगे तो हर जगह आपको सुकून और अमन और पुरसुकून जिंदगी नजर आ रही होगी। तो हम एक दूसरे से गहमा गहमी सुकून का फ्लेवर जो है वो सीखते हैं और टेस्ट करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अदा आलम शेर ने एक और भी बात कही, वो कही कि मैडम के साथ हम तलक हो जाते हैं और मैडम फिर वो बात दिल में नहीं रखती, क्योंकि कोई भी झगड़े की जो फीलिंग्स है ना अदा आलम शेर, वो हमेशा के लिए इटरनल नहीं होती। ये जो छोटी छोटी चीजें हम आपस में जब लड़ते हैं, घर में भी कह देते हैं, इनको अगर हम दिल में बसा देंगे तो हम जानवर बन जाएंगे, फिर हम अशरफुल मखलूकात नहीं रहेंगे। तो हमें जो है जो आप भला कहाँ जाएंगे गुस्सा निकालने, हम रेगुलेटर हैं, आप हमारे पास ही आएंगे। तलखियाँ होती है, कभी हम भी तेज हो जाते हैं, तो ये आप जो है आपका हम पे हक है और हमें बर्दाश्त करना है और आपको समझाना है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, सबके सामने कहूँगी कि ये हमारे भाई है और मेरे दिल में कोई बात नहीं है, आज आप क्लियर कर लें। अब जो आज हमारा टॉपिक है वो है कॉर्पोरल पनिशमेंट। सामने आप टॉपिक देख रहे हैं कि कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या है। और उससे पहले मुमताज ने बेहद ही खूब फ्राइड जो हमारे फिलासफर है, साइकाट्रिस्ट रहे हैं, कितना अच्छा उसकी फिलासफी बताई, ओरल की और फिजिकल की। तो बहुत मुमताज आपने अच्छा बोला और बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। लेकिन हम आज आपको कुछ स्लाइड्स